مسیح یسوع میں آپ سب کی خدمت میں پاسٹر جاوید جارج کا سلام قبول ہو۔ ہم بڑا خوبصورت مضمون سیکھ رہے ہیں اور اس مضمون میں ہم اخبار میں درج خداوند کی 7 مقررہ عیدیں ہیں اور وہ خاص ایام ہیں جن میں خداوند اپنے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ خدا کے مقررہ اوقات موسم یا جگہ ہے جہاں پر خداوند اپنے لوگوں کو ملتا ہے، اور یہ جو جگہ، یہ وقت اور جو مقام ہے، بائبل میں لکھا ہے خداوند خود اسے مقرر کرے گا۔ وہ خود بتائے گا کہ وہ کہاں اپنے لوگوں سے ملتا ہے اور کہاں ملنا چاہتا ہے، کون سی وہ جگہ ہے جہاں وہ ملتا ہے۔ جب ہم استثنا 16 باب پڑھتے ہیں تو وہاں بڑے واضح طور پر لکھا ہے، بلکہ جس جگہ کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، وہاں تو فسح کی قربانی کو اس وقت جب تو مصر سے نکلا تھا، یعنی شام کو سورج ڈوبتے وقت گزارنا۔ جس جگہ کو خداوند تیرا خدا چنے، وہیں اسے بھون کر کھانا اور پھر صبح کو اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹ جانا۔ 6 دن تک بے خمیری روٹی کھانا، اور 7ویں دن خداوند تیرے خدا کی خاطر مقدس مجمع ہو، اس میں تو کوئی کام نہ کرنا۔ آمین۔ اور ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس سے پیشتر کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آتے، خداوند نے وہ جگہ یروشلم مقرر کی جہاں پر لوگ عید منایا کرتے تھے، اور وہ یہودیوں کے لیے ایک مقدس جگہ تھی۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کیا اور اسے کھول دیا کہ اب وہ جگہ جو ہے جس میں خداوند ملاقات کرتا ہے، جہاں پر خداوند ملتا ہے، اب وہ جگہ کون سی ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھتے ہیں تو یسوع نے بڑے واضح طور پر کہا، یسوع نے اسے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ اور ہم جو اس وقت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ مکاشوہ 10واں باب اس کی 7ویں آیت میں، بلکہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ اور 7ویں فرشتے کی آواز میں ہمیں یہ بات مل چکی، ہم نے اس بات کو سیکھ لیا کہ خدا کی مہیا کردہ پرستش کی جگہ کون سی ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس سے پیشتر ہم نے عید فسح کے متعلق سیکھا، اور ہم نے سیکھا عید فسح اس بات کی یادگاری تھی کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ ملک مصر کی غلامی سے نجات پاتے ہیں، اور وہاں سے ان کا خروج ہوتا ہے، اور اس کے لیے انہیں ایک برا ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم اسے نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو یہ خداوند یسوع مسیح میں بات پوری ہوئی، اور یسوع مسیح وہ برا تھا جو ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، اور اب یہ ہمارے لیے عید اسرائیل سے مصر سے رہائی نہیں بلکہ گناہوں سے رہائی کی عید ہے، تو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے قربان ہونے کے باعث ہمیں ملی ہے، اور ہم اسے اپنی زندگیوں میں مسیح کے خون بہائے جانے کے وسیلہ سے توبہ کرنے کے بعد اسے قبول کرتے ہیں اور ہم نجات پاتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ اس عید کو ہم کیسے منا سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب ہے اور اس کی 23ویں آیت سے آپ کی خدمت کے لیے پڑھوں گا۔ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ آمین۔ یہ ہم نے دیکھا کہ 14 نیسان کو یہ عید منائی جاتی تھی، اور اس سے آگے جو عید ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آج ہم اس کو سیکھیں گے، بے خمیری روٹی کی عید یا عید فطیر۔ اخبار کی کتاب میں سے 23واں باب ہے، 6 سے 8ویں آیت میں اس کا بیان ہے۔ اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو، اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7ویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزرانا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ آمین۔
عید فطیر یہ اگلے روز شروع ہو جاتی ہے، یعنی 15 نسان کو یہ شروع ہو جاتی ہے اور پورا ہفتہ یہ عید رہتی ہے، اور اس میں بے خمیری روٹی کھانے کا حکم دیا گیا، یعنی تازہ گندا ہوا آٹا۔ جس طرح عید فصح مسیح کو برے کے طور پر بیان کرتی ہے کہ وہ فصح کا برا ہے، اسی طرح یہ عید فطیر جو ہے یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ یسوع کا بدن بے خمیر رہا، کیونکہ وہ پہلے بھی بے خمیر تھا اور وہ دفن ہونے کے بعد قبر میں بھی بے خمیر رہا۔ جیسا کہ ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اس کا 2 باب ہے اور اس کی 31ویں آیت، اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا، نہ وہ عالم رواں میں چھوڑا گیا اور نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی، اور اس کے بدن کے جو سڑنے کی نوبت نہ پہنچی، یہ اس کا بے خمیر رہنا ہے۔ یہ وہ عید ہے جس کی سال ہر سال سے اسرائیلی جو تھے ریہرسل کر رہے تھے کہ انہوں نے روٹی کو خمیر کے ساتھ نہیں کھانا، لیکن وہ اس بات کو نہ پہچان سکے کہ خداوند یسوع مسیح جب آئے تو وہ بے خمیر تھے، وہ روٹی تھا جس میں خمیر نہیں تھا، جس نے دعویٰ کیا، کون تم میں مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، جو گناہ میں پیدا نہ ہوا، جو گناہ سے واقف نہ تھا، وہ بے خمیری روٹی خداوند یسوع مسیح تھا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کی روٹی کہا، اس نے کہا، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ اور اس بیان کو ہم یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 50 آیت سے آگے پڑھ سکتے ہیں۔ تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ اس کلام کے نشان کو اپنے بدنوں پر نہ لے سکتے، جیسا کہ عید فصح کے برے کے خون کا نشان انہوں نے اپنے اپنے مکانوں پر، دروازوں پر لگایا۔ اور ہم نے اس بات کو سیکھ لیا ہے کہ وہ گھر جو ہے، وہ مکان جو ہے، وہ ہم ہیں۔ چونکہ ان کے بدنوں پر یہ نشان نہیں تھا، اس لیے وہاں لکھا ہے، اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے یہ سن کر کہا، یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، روح القدس کا نشان جو ہمارے بدنوں پر ہے، اس نے اس بیت کو کھول دیا ہے کہ یہ زندگی کی روٹی جو بے خمیری روٹی ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، یعنی یہ روٹی مادی روٹی نہیں ہے جس کے متعلق یسوع نے کہا انسان روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ یہ روٹی جو ہے یہ کلام ہے، یہ کلام مقدس ہے۔ اور ہم جانتے ہیں خمیر جو ہے یہ گناہ کی علامت اور برائی کی بھی علامت ہے۔ پولوس نے بڑا خوب اس کو بیان کیا، کیا تم نہیں جانتے تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کرو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ عید کریں۔ یہ روٹی جو ان عیدوں میں کھائی جاتی تھی، سال ہر سال یہودی اس کی پریکٹس کرتے رہے، تو در حقیقت یہ روٹی مسیح تھی، مسیح کی مثل تھی۔ اور پھر بے خمیری روٹی اس بات کی بھی علامت ہے کہ مصر سے جلدی جلدی وہ خروج کرتے ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں خمیر کے لیے، انہوں نے جلدی جلدی کی اور تازہ گندا ہوا آٹا استعمال کیا۔ 1965 میں بھائی برینہم نے نومبر میں ایک پیغام دیا، خدا کی واحد مہیا کردہ پرستش کی جگہ۔ اس میں انہوں نے بڑے خوبصورت طور پر اسے بیان کیا ہے کہ یہ جو 7 روز تک بے خمیری روٹی کھانی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں 7 روز تک بے خمیری روٹی کھانی ہے، یعنی یہ 7 کلیسیائی زمانے ہیں، پہلے کلیسیائی زمانے سے لے کر 7ویں کلیسیائی زمانے تک آپ کے اندر خمیر نہیں ہونا چاہیے، آپ خمیر نہیں کھا سکتے، آپ اپنے آٹے کے اندر خمیر کو نہیں ڈال سکتے۔ اور بھائی برینہم بیان کرتے ہیں یہ خمیر جو ہے یہ تنظیمی عقیدے اور رسم و رواج ہیں، آپ کلام کے اندر کسی تنظیمی لفظ کو نہیں ڈال سکتے۔ اور جس طرح بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ بے خمیری روٹی کھانا، میں اسی دن تمہارے جتھوں کو اس ملک میں سے نکالوں گا۔ بھائی برینہم کہتے ہیں ہمیں بھی اس سے پیشتر کہ ہم نکالے جائیں، ہمیں بے خمیری روٹی کھانے کی ضرورت ہے، یعنی تازہ اور فقط کلام، نہ کہ تنظیمی عقیدے یا رسم و رواج اس میں ملی ہوں۔ اور یہ محض اتفاق نہیں ہے،
کہ خداوند یسوع مسیح بیت الحم میں پیدا ہوئے، جس کا مطلب ہے روٹی کا گھر، اور بیت الحم میں خدا کی حقیقی روٹی آئی، اور بیت الحم کا مطلب جو ہے وہ پورا ہوا کہ روٹی کا گھر، کہ خدا کی روٹی اس شہر میں آئی۔ اور استشنا کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس روٹی کو دکھ کی روٹی بھی کہا گیا ہے، تو اس کے ساتھ خمیری روٹی نہ کھانا بلکہ 7 دن تک اس کے ساتھ بے خمیری روٹی کھانا، روٹی جو دکھ کی روٹی ہے کھانا، کیونکہ تو ملک مصر سے ہڑبڑی میں نکالا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے یہ روٹی کھانے کے لیے آپ کو دکھ اٹھانے پڑیں گے، آپ کو طرح طرح کی لعنتیں جو ہیں وہ برداشت کرنی پڑیں گی، طرح طرح کا لعن طعن آپ کو کیا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ بے خمیری روٹی اس زمین پر تھی تو اس کے ساتھ جو ہوا، بردر برینہم کہتے ہیں اسی طرح جان ویزلی، مارٹن لوتھر اور جتنے کلیسیائی زمانوں کے فرشتے اور کلیسیائیں تھیں ان کے ساتھ یہ ہوا، کیونکہ وہ بے خمیری روٹی کھاتے تھے، اور بے خمیری روٹی در حقیقت دکھ کی روٹی ہے۔ جب مسیح کی زندگی دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ جب یسایہ 53 باب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے وہ مارا اور کوٹا گیا، اور یاد رکھیے جب تک آپ اس روٹی کو توڑیں گے نہیں آپ اسے کھا نہیں سکتے، تو وہ ہمارا مسیح تھا جو توڑا گیا۔ یاد رکھیے اگر آپ اپنے خداوند سے ملنا چاہتے ہیں تو ان 7 دنوں کے دوران آپ کو بے خمیری روٹی کھانی پڑے گی، یعنی 7 کلیسیائی زمانوں کے درمیان۔ اس میں ذرا بھی تنظیمی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، پیور کلام آپ کی زندگی میں ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے زمانہ کے اندر اپنے لوگوں کو منع کیا کہ وہ فقیوں اور فریسیوں کے خمیر سے ہوشیار رہیں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت کیا تنظیمی خمیر تھا، تنظیمی عقیدے تھے، تنظیمی باتیں تھیں، جن کے باعث وہ مسیح کو قبول نہ کر سکے، اور ان کی گناہ آلودہ زندگی تھی۔ پھر ہم نے پالوس کا بیان بھی پڑھا ہے، اس نے بھی اس بات سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ہمیں کلی طور پر اپنے بے خمیری روٹی یعنی کلام کو کھانا ہے جو خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس عید کے دوران اس سے پیشتر یہودی جو تھے اپنے گھروں کی اچھے طور پر تلاش کرتے تھے کہ کہیں پہ کوئی خمیر نہ پڑا ہو، تو ہمیں بھی اچھے طرح سے اپنی زندگی میں اپنے بدنوں میں اس خمیر کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ذرا سا بھی حصہ خمیر کا ہماری زندگی میں نہ ہو، کیونکہ پالوس نے کہا ذرا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں خمیر جو ہے ابال پیدا کرتا ہے اور آٹے کی کیمسٹری کو جو حیاتیاتی طور پر ہے تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طور خمیر کی طرح گناہ بھی جو ہے آلودگی کا معیار رکھتا ہے اور یہ پھیلتا ہے۔ اور آخر میں اس آیت کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا۔ 2 کرنتھیوں 7واں باب ہے، اس کی پہلی آیت۔ اور خداوند قادر مطلق کا قول ہے، پس اے عزیزو چونکہ ہم میں سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔